السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوں دوسرے سبق کے ساتھ۔ کل ہم نے پڑھا تھا جو ہے تو کہ تجوید کی ضرورت کیوں ہے، ٹھیک ہے، اور تجوید کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں اپنے جو اگلا سبق ہے اور پچھلے سبق کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ کل ہم نے پڑھے تھے 4 جو ہیں تو حرف: الف، با، تا، سا۔ الف جو ہے تو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، جو کہ زبان اور تالو کے درمیان، اور مطلب اسٹارٹنگ جو حصہ ہے ہمارے پاس خالی حصہ الف۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے با۔ با جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتی ہے۔ اچھا، تا اور سا، ان کے مخرج کو میں نے زیادہ ڈیفائن کر اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان میں کچھ دانتوں کا دخل ہے، کہ زبان جو ہے تو دانتوں کے کس حصے سے لگے تو کیسے ادا ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے ان کو آج کے لیے چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ میں آج آپ کو تھوڑا سا بریفنگلی بتانا چاہتا ہوں دانتوں اور کچھ ہمارے جو ہیں حلق کے حصوں کے متعلق۔ دیکھیے، ان سے بالکل پریشان نہ ہوئیے گا، جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی مشکل بھی ان میں نہیں ہے۔ میں کچھ تصاویر کے تھرو بتانا چاہوں گا۔ نارملی جو ہے ہمارے پاس تجوید کی کتابیں ہوتی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں، جو کہ رات میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں ہر دانتوں کے مختلف نام یاد کرائے جاتے ہیں، اور انہی کے تھرو سارے مخارج ڈیفائن ہوتے ہیں، کہ مطلب یہ نہیں کہتے کہ سامنے والے 2 دانت یا کچھ، ٹھیک ہے۔ اب بتاتا ہوں کہ کیسے۔ جیسے کہ جمال القرآن ہے، اس میں جو ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویر، اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہر دانتوں کے مختلف قسم کے نام ہیں۔ اس طرح سامنے کے جو 2 دانت ہیں اس کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رباعیہ، ناب، ضواحک، طواحن، نواجذ، اور ان کے متعلق پورے اشعار بھی موجود ہیں، جیسے اسی کتاب میں موجود ہے جمال القرآن میں، جس سے آپ غور کیجیے گا۔ ان 2 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، اس کو اور نیچے والے، مطلب 2 اوپر والے یہ 2، اور نیچے جو دانت ہوتے ہیں ان دونوں کو ثنایا۔ تو اس سائڈ پہ ایک دانت، اس سائڈ پہ ایک دانت، اور نیچے بھی اس سائڈ پہ ایک دانت، دوسرے سائڈ پہ بھی، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک دانت یہاں پہ، ایک یہاں پہ، اس طرح نیچے بھی ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ، تو ان کو جو کہیں تو ناپ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ جو دانت ہے جس پہ 4 نمبر لکھا ہوا ہے، اس کو جو ہے تو واحد کہا جاتا ہے، اور اس طرح مطلب ایک دانت اس طرف ہوتا ہے، ایک دانت اس طرف، ایک اس طرف نیچے اور ایک اس طرف، تو اس کے پیچھے 3 دانت طواحن یہاں پہ، 3 یہاں پہ، 3 یہاں پہ، اور 3 یہاں پہ، تو یہ ٹوٹل جو ہے تو ہمارے پاس ہو جاتے ہیں 12، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں جو دانت ہوتے ہیں جس کو عقل داڑھ وغیرہ بھی کہتے ہیں، اس کو ناجز کہا جاتا ہے، ایک اس سائڈ پہ، ایک اس سائڈ پہ، ایک نیچے، ایک نیچے سائڈ پہ۔ کے اوپر جو شعر لکھا ہے مصنف نے کچھ اس طرح ہے: ثنایا ہیں 2 اور رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قراء ادراس انہی کو، ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجذ بھی ان کے بازو میں 2 بیسیکلی آپ کو نا ان دانتوں کے الفاظ مطلب جو نام ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو پہلی بار قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے، تو میں جسٹ بیسک ان کو نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے ان سب جو ہیں دانتوں کے نام ہوتے ہیں۔ میں آپ کو نا کچھ تصاویر کے تھرو بتایا کروں گا کہ زبان کے اس حصے کو یہاں لگائیں تو یہ ادا ہوتا ہے حرف، ٹھیک ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا ان چیزوں سے۔ اس طرح پھر انہوں نے یہ تصویر دی ہوئی ہے، اس تصویر میں جو ہے تو مختلف جو ہے الفاظ کو بتایا گیا ہے کہ کون سا جو ہے تو حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ میں نے اس تصویر سے زیادہ ایک سمپل تصویر ڈھونڈی آپ لوگوں کے لیے، وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ تصویر دیکھیں، جو ہے تو پورا اس میں ایک اسٹرکچر بتایا گیا ہے انسان کے منہ کا، لپس ہیں، ٹھیک ہے، دونوں، پھر یہ جو ہمارے پاس ہے ٹیتھ وغیرہ جو ہیں یہاں پہ، اور یہ مطلب جو دانت ہیں، اس کے تالو کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو ہے تو پیچھے سارا بتایا گیا ہے، فیرکس کے متعلق بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حلق، یہ حلق کا حصہ آ جاتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہو گیا، اور یہ ہمارے پاس زبان آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ تو ہو گئی تھی اس تصویر میں،
اس میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے تو ہونٹ ہے، یہ ہمارے پاس دانت آ گئے، اوپر والے دانت، نیچے والے دانت، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کس کس جگہ سے کون کون سے الفاظ ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اپنے سبق پہ واپس آتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو تا اور سا کا مخرج. ٹھیک ہے، تو جب زبان کی جو آپ کی یہ والی نوک ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں اس تصویر کو تھوڑا بڑا کر دوں. اچھا، آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتایا تھا نا، یہ زبان کی جو نوک ہے نا، یہ والی، اس کو ایسے، یہ زبان کی نوک ہے ہماری. تو یہ ان دانتوں کی جو اوپر والے دو دانت نہیں ہیں، ان کی جو جڑ ہے یہ والی جگہ، یہ والی، اس سے تا ادا ہوتی ہے. ادا کریں، تا، تا. دیکھیں نا، یہ زبان کی جو نوک ہے نا وہ یہاں پہ لگتی ہے، یہ ان دو دانتوں کی مطلب جو ان کی جڑ ہے، تا. ٹھیک ہے، سمپل، یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو ان چیزوں کی. پھر یہی زبان کی نوک جو ہے وہ ان دانتوں کے سروں پہ لگنے سے سا ادا آتی ہے، سا. ٹھیک ہے، سا، سا ادا کریں، تا، سا، سا، سا. میں باقی حروف کو نہیں بتا رہا کہ اور کون کون سے حروف اسی طرح ادا ہوتے ہیں، وہ ہم جتنا آگے جاتے جائیں گے قاعدہ میں بتاتا جاؤں گا کہ انہیں جو ہے تو زبان اور انہیں دانتوں، یہ جو سا، زال اور جو ہمارے پاس وا ہے، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی طریقے سے یہ ادا ہوتے ہیں. کیوں ہم آگے جائیں گے تو ہم اگین دیکھیں گے. پہلے ہم تا اور سا کو، تا انہی دانتوں کی جڑ سے جب نوک لگے، اور سا جو ہے وہ کیا ہے، زبان کی یہی نوک جو ہے تو ہمارے ثنایا اولیہ، یہ سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کی سروں سے لگے گی، سا، سا، سا. ٹھیک ہو گیا، امید میں کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں، آج کے سبق جو ہمارا ہے اور وہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جیم، جیم. ٹھیک، جیم. جیم کیسے ادا ہوتی ہے، اس کا مخرج جو ہمارا ہے، یہ جو ہمارا زبان کا جو درمیانہ حصہ ہے، ٹھیک ہے، زبان کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. ایک گلے سے سٹارٹ ہوتی ہے، مطلب ایک، اور دانتوں تک، جو دانتوں کی مطلب جیسے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے زبان وہاں تک، تو درمیان کا جو حصہ ہے وہاں سے جیم ادا ہوتی ہے. جیم، جیم. زبان درمیان جب تالو اوپر تالو کے ساتھ لگنے اٹھنے سے جیم ادا ہوتی ہے، جیم، جیم. دیکھیں ابھی جو میں تصویر آپ کو دکھا رہا تھا اس میں بھی یہ دیکھیں، دیکھیں زبان کا ایک، دیکھیں یہ سٹارٹنگ حصہ، یہ اینڈنگ حصہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو حصہ ہے درمیان کا اس سے جیم ادا ہوتی ہے، اوپر اٹھ جاتی ہے آپ کی زبان جو ہے وہ تالو کی طرف، جیم، جیم. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد سب سے زیادہ میں کہوں تو سختی میں مطلب بہت زیادہ جو امپورٹنٹ الفاظ ہیں ان کی طرف ہم آتے جا رہے ہیں، میں لوگ کافی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کل بھی بیان ہوا تھا کہ لوگ جو ہے تو الحمد کی جگہ الحمدو پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی. تو یہ وہی غلطیاں ابھی ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اپنی. ہا اور خا، لوگ اس کو، اس ہا کو جو ہے ہمارے پاس یہ بغیر نقطے والی ہا، اس کو لوگ ہا پڑھتے ہیں، اردو زبان میں بھی اور اس طرح بہت سی مختلف زبانوں میں اس کو ہا پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہا نہیں ہے. ہمارے پاس ہا جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس ہا ہے، ہا. ٹھیک ہے، گول، گول ہا، اور جو ہے تو یہ دو آنکھوں والی ہا، ان دونوں کو ہم ہا کہتے ہیں. باقی یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہا پڑھتے ہیں تجوید میں، ہا، ہا. لیکن مطلب یہ جو ہے تو گلے سے ادا ہوتی ہے، یہ ہا اور ہا. ان میں ڈفرینس تھوڑا یہ ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا آسان بتا دیتا ہوں کہ ہا جو ہوتی ہے نا، ہا نرمی سے ادا کریں، اور جو ہمارے پاس یہ دوسری خوا ہے اس کو تھوڑا سا سختی سے، تھوڑا سا موٹا ادا کیا جائے. تو مطلب ڈفرینس تھوڑا سا، اتنا بھی نہ ہو کہ خوا لوگ پڑھتے ہیں، خوا اس طرح نہیں، ہا، خا، خا، خا. ٹھیک ہے،
پہلے والی جو ہمارے پاس ہے یہ بغیر نقطے والی جو ہا ہے اس کو نرمی سے ادا کریں. اب اس کا ڈفرینس بھی میں آپ کو بتا دوں, بڑا آسان, بہت آسان. کیا آپ مطلب آپ جب پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو خود ہی معلوم پڑ جائے گا کتنا آسان ہے ان کا مخرج اور ہم لوگ کیوں ان کو مشکل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تصویر تھوڑی زیادہ ظاہر ہے. دیکھیں اب ہمارے پاس جو ہے تو گلے کی بھی 3 حصے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس جو ہے حلق ہے. ٹھیک ہے, اس کے بھی ہمارے پاس 3 حصے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سٹارٹنگ حصہ, یہ درمیانی حصہ, اور جو ہمارے پاس ہے یہ والا جو ہے اینڈنگ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جو میں نے ہا کی بات کی, جو ہمارے پاس بغیر نقطے والی ہا ہے, یہ جو ہے ہمارے پاس وہ درمیانی جو ہمارے پاس حلق کا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتی ہے. ہا دیکھیں مڈل تھروٹ لکھا ہوا ہے, درمیانی حصہ. ٹھیک ہے, یہاں سے ادا ہوتی ہے ہا ہا ہا. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے پاس دوسری جو نقطے والی خوا ہے وہ جو ہے ہمارے منہ کی طرف والا جو حصہ ہے حلق کا, وہاں سے ادا ہوتی ہے اپر تھروٹ سے. خا خا. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. ایک ہمارے پاس ہے جیم. جیم ادا ہوتی ہے زبان کے درمیان, جب تالو کی طرف اٹھ جائے تو اس سے ہمارے پاس جیم ادا ہوتی ہے. اور جو ہمارے پاس جو ہے تو ہا جو ہے وہ حلق کے درمیان سے, اور جو دوسری نقطے والی خواہ ہے وہ ہمارے حلق کے سٹارٹ سے ادا ہوتی ہے. امید کرتا ہوں میں آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے اپنے اگلے مخارج اور حروف کے ساتھ. ریپیٹ کرتے ہیں کل والے سبق کو. الف, با, تا, سا, جیم, ہا اور خا. ٹھیک ہے, جیم, ہا, خا. زیادہ سختی سے بھی ادا نہیں کرنا خا کو, اور اتنا بھی نہ ہو کہ وہ مطلب ہا اور خا کا مخرج مکس ہو جائے. ہا اور خا. انشاءاللہ تھوڑی بہت آج ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اپنی جو ہے تو دانتوں کے متعلق, زبان کے متعلق, اور ہم نے جو ڈسکس کر لیا کہ ہمارا جو گلے کا حصہ ہے وہ حلق کہتے ہیں عربی میں اور اس میں, تو ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا کہ ان کے کتنے حصے ہیں. زبان کے 3 حصے ہیں, سٹارٹنگ زبان کا حصہ, درمیانی زبان کا حصہ اور گلے کی طرف ہے. اس طرح جو ہمارے پاس حلق ہے اس کے بھی میں نے حصے جو ہیں تو آپ کو بتا دیے کہ مطلب میں کوشش کی تصویر کے تھرو بتا دوں. یہ دیکھیں, یہ یہاں سے یہ جو ہمارا ہے اسٹارٹنگ حصہ ہے, مطلب جو منہ کی طرف والا حصہ ہے گلے کا, یہ درمیانی حصہ ہے, اور یہ وہ حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے. ٹھیک ہے, تو آگے جس طرح ہم جاتے جائیں گے ہم اس کو اور بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ دیکھ لیں جو میں نے آپ کو باقی جو ہے تو انشاءاللہ پھر سمجھ لیں. اس ویڈیو کو یہاں پہ پاز کر کے آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیں, سمجھیں. یہ پکچر بھی ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے یہ پکچر ہے, اس کو سمجھ لیں. یہاں پہ سٹاپ کریں, اس جگہ کو دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے تو الفاظوں کی ڈیویژن ہوتی ہے. یہ دیکھ لیں اس پکچر کو. میں کوشش کروں گا ان کے میں لنکس جو ہیں تو ویڈیو کے ساتھ اویلیبل کر دوں, تو ان کو بھی دیکھ لیں. یوٹیوب جو ہمارا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں, اور نیچے ہر ویڈیو کے نیچے کچھ لنکس یا جو بھی موجود ہوتی ہیں ریسورسز, ان کو دیکھ کے ان کو سمجھیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کو اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.